إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا رب ذوالجلال مجرموں سے مخاطب ہوں گے۔ اس دن دو طرح کے مجرم ہوں گے۔ ایک مجرم وہ ہوں گے جو دنیا میں غلط لوگوں کو لیڈ کرتے تھے، جو ان کے لیڈر تھے، خواہ وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں۔ اور ایک قسم کے مجرم وہ ہوں گے جو پیچھے چلتے تھے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے یہاں منکم لفظ استعمال کیا ہے تبعیض کے لیے، یعنی اللہ مجرموں کو اکٹھے کرے گا اور اکٹھے کرنے کے بعد اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ بھائی تم میں سے یہ جو مجرم ہے نا آج کے دن پیش کیے گئے ہیں میرے سامنے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بہت ساری اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو رب ذوالجلال ان سے، ان لیڈ کرنے والوں سے، رہنماؤں سے، وہ رہنما بھلے یہودیوں کے احبار ہوں، بڑے عیسائیوں کے رہبان ہوں، بھلے امت مسلمہ کے علماء سو ہوں، سب کے سب ہوں گے وہاں۔ اور سب سے رب ذوالجلال پوچھے گا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ تم نے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کیا، کیا تمہیں شعور نہیں تھا؟ قرآن مجید کا یہ سیاق بتا رہا ہے آگے چل کر
یہ قرآن کی آیت کے ذریعے وضاحت بھی کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن کا یہ سیاق بتا رہا ہے کہ وہ جو لیڈ کرنے والے تھے انہیں راہ حق سے پوری آگاہی ہوگی، تبھی تو رب ذوالجلال ان سے دو باتیں کر رہا ہے۔ ایک فرما رہا ہے افلم تکونوا تعقلون، اور تمہیں عقل نہیں تھی، اور دوسری بات رب ذوالجلال فرمائیں گے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں خبردار کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے حق کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ اور دوسرے قسم کے جو مجرم ہوں گے، جو پیچھے لگنے والے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سب کے سب اپنی اپنی پیشانیوں سے شناخت کر لیے گئے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم جو ہے نا اس دن اپنی علامات کے ذریعے، اپنی نشانیوں کے ذریعے پہچان لیے جائیں گے۔ یعنی یہ جو شہادتیں ان کے خلاف دی جائیں گی، یہ تو ایک قسم کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ہوگی، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ بھئی ہماری تو بات سنی نہیں گئی، ہمارا تو کوئی عذر قبول نہیں کیا گیا، ہمیں تو ایسے ہی زبردستی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی تو صرف انہیں لا عذر کرنے کے لیے کی جائے گی، ورنہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرم جو ہے نا وہ اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ کس طرح پہچان لیے جائیں گے؟ رب ذوالجلال نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، جس دن جنہوں نے اپنی دنیا برباد کی، خواہ خود کی یا کسی کے کہنے پر کی، ان کے چہروں پہ گرد و غبار ہو گئے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، سیاہی نے ان کو بری طرح ڈھانپ رکھا ہوگا، اس طرح وہ پہچانے جائیں گے۔ سیاہی نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ پہچان لیے جائیں گے اپنی علامات سے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو اس طرح جکڑا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، رب ذوالجلال نے جو منظر کشی کی ہے نا مولانا، بڑی خوفناک ہے۔ کس طرح ان کو پکڑا جائے گا؟ رب ذوالجلال جو ہے نا اپنے ہر کالے، اللہ کے جو شرطے ہیں، اللہ جو ہے نا اپنے شرطوں کو بلائے گا، اور اللہ ان شرطوں کو کہے گا فغلوہ، ان کو جکڑو۔ کس طرح جکڑا جائے گا؟ ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، پاؤں باندھ دیے جائیں گے، اور یہ جو پیشانی ہے نا، پیشانی بھی باندھ دی جائے گی، یعنی ایک کرا گیند نما ان کو بنا دیا جائے گا۔ ہاتھ بندھے، پاؤں بندھے، اور یہ پیشانی جو ہے نا یہ بھی بندھی ہوئی ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، گیند نما بنا کر ان کو گھسیٹا جائے گا۔ کیوں؟ کیا جرم تھا؟ کیوں پیشانی سے کو پکڑا؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، نَاصِیَةٍ کاذِبَةٍ خاطئة، کہ ہم ان کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی پیشانی، ہاتھ اور پاؤں ایک ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو گھسیٹیں گے۔ وجہ
ناصیۃ کاذبہ، یہ جو پیشانی تھی نا یہ جھوٹی تھی، اگر ان پہ سجدے کا نشان بھی ہے تو وہ مصنوعی تھا، جعلی تھا۔ ناصیۃ کاذبہ، یہ پیشانی جو تھی جھوٹی تھی، یہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے بھی جھکتی تھی اور مسجد سے باہر نکل کر یہ درختوں کے سامنے بھی جھکتی تھی، یہ پتھر کی مورتیوں کے سامنے بھی جھکتی تھی، یہ کاغذ پہ بنی ہوئی تصویروں کے سامنے بھی جھکتی تھی، یہ مٹی کی ڈھیریوں کے سامنے بھی جھکتی تھی۔ ناصیۃ کاذبہ، یہ جھوٹی پیشانی تھی، یعنی وہ پیشانی جسے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا تھا، وہ پیشانی جو ہے نا در بدر پہ ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ناصیۃ کاذبہ، وہ اگر کسی کے اوپر کسی کی پیشانی پر گڑا بھی پڑا ہے تو وہ جھوٹ کا گڑا ہے۔ مسجد میں اگر آ کر تو کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر مسجد سے باہر نکل کر اس عہد و پیمان کو وہ بھول جاتا تھا۔ وہ جسے سمجھتا تھا اس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جاتا تھا۔ اس بنا پر یہ پیشانی جو خالص اللہ کے سامنے جھکتی تھی وہ چمکدار ہو گئی۔ تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جو ایک مالک کے سامنے جھکتی تھی نا وہ پیشانی روشن ہوگی، اس سے روشنی کی شعاعیں خارج ہوں گی، اور دوسری پیشانی جو ہے سیاہ ہوگی۔ سیاہ پیشانی جو ہے وہ کیوں ہوگی؟ اب ذرا قرآن کو پڑھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسے ڈراتے ہیں جہنم جہنم سے، یہ جہنم تو کافروں کے لیے بنی ہے، نبی کی امت کے لیے تھوڑی بنی ہے۔ اب میں جو پڑھنے لگا ہوں آپ سوچیں کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ قرآن اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے، اور اگر جو پڑھتے ہیں وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو فروخت کیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پیشانیاں، وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے، جن پر گرد و غبار پڑی ہوگی، اور ان پیشانیوں کو پکڑ کر کے جب گھسیٹا جائے گا نا تو رب ذوالجلال کیا کہیں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، بولے ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ اب آپ یہ بتائیں اس آیت کے بعد کیا یہ گنجائش ہے کہ یہ سب کچھ وعید کافروں کے لیے ہے، نبی کی امت کے لیے نہیں ہے؟ اب اللہ پوچھے گا، ان کو گھسیٹا بھی جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا جس طرح گیند کو پکڑ کر ایسے باندھ کر گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں فرشتے اللہ کے ہلکالے، اور پھر پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے یہ بتاؤ، یہ حمزہ استفہام اقراری ہے، یعنی اللہ پوچھے گا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ اکفرتم بعد ایمانکم اقراری ہے، یعنی ہاں تم وہی ہو جو ایمان بھی لائے تھے، مسجد میں آ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے کیا ایمان کے بعد کفر نہیں کیا تھا؟ کیا خیال ہے اللہ یہ مودی کو کہے گا کیا اکفرتم بعد ایمانکم؟ وہ ولادیمیر پوتن کو کہے گا؟ کیا وہ اسرائیل کے بادشاہ کو کہے گا؟ کیا امریکہ کے بادشاہ کو اللہ کہے گا اکفرتم بعد ایمانکم؟ وہ تو ایمان لائے ہی نہیں۔ یہ یقیناً
وہی، بھلے وہ مذہبی رہنما ہو، بھلے وہ سیاسی رہنما ہو، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھ رکھا ہوگا لیکن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، جہنم کے قریب چلے جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب جہنم کے قریب لے جائیں گے نا تو اللہ فرمائے گا وقفوہم، ان کو روکو ذرا، ان کو ذرا روکو، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ ابھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں نا ایمان والوں کا اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ نے سورۃ بقرہ میں کہا نا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ اور بعض ہمارے دوستوں نے نا تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا رعایت لفظی ہے، اور میرے بھائی رعایت لفظی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ جزاء بالمثل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو رب ذوالجلال اب مذاق اڑائے گا ان کا۔ اب ظاہر ہے دونوں قسم کے جو مجرم ہیں، جو لیڈ کرنے والے ہیں وہ بھی، جو آگے آگے چلنے والے ہیں لیڈ کرنے والے ہیں وہ بھی، جو پیچھے زندہ باد مردہ باد کہنے والے ہیں وہ بھی، سارے ہوں گے۔ نعرے مارنے والے بھی ہوں گے اور نعرے سننے والے بھی ہوں گے سب۔ اللہ ان سے پوچھے گا مالکم لا تناصرون، اب بندے ہوئے تو دونوں ہی ہیں نا، وہ بھی بندے ہوئے وہ بھی بندے ہوئے اور پوری طرح گیند کی طرح جکڑے ہوئے۔ مالکم لا تناصرون، کیا وجہ ہے بھائی؟ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مالکم لا تناصرون، وہ ایک دوسرے کی کیوں نہیں مدد کرتے ہیں؟ یہ استہزاء کا انداز ہوگا۔ مدد وہ کیا خاک کریں گے؟ ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، گیند کی طرح ان کو بنایا ہوا، وہ کیا مدد کریں گے؟ اللہ جہنم کے کنارے پر ان کو ٹھہرا کر پوچھے گا بھائی کیا بات ہے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، اللہ کہے گا بھی آج تو تم بڑے فرما بردار بن کر جا رہے ہو، اب چھوٹنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتوں نے پکڑا ہے، گھسیٹتے لے کر جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کاری کیا ہے؟ ہاتھ بندھے، پاؤں بندھے، پیشانی بندھی، گیند کی طرح کیا ہوا گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا بل ہم الیوم مستسلمون، بھائی آج تو بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہو، آج کچھ نہیں، ہاتھ پاؤں نہیں مار رہے، کیا وجہ ہے؟ ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر رہے اور ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار رہے۔ پھر اللہ کہے گا فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بھئی ایسا کرو، تم دنیا میں مجلسیں کرتے تھے نا بیٹھ کے، اس وقت ایک دوسرے کو وعدہ وعید کرتے تھے نا کہ بھئی کوئی ایسی بات نہیں، ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں وہاں چھڑا لیں گے، بس تم ہماری بیعت کر لو تو ہم تمہیں وہاں چھڑا لیں گے، بیعت کر لو ہماری، بس چھڑا لیں گے ہم تمہیں۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بے بلاؤ نا ان کو، جو تمہاری مدد کے تم سے وعدے کرتے تھے آج بلاؤ ان کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، اللہ فرمائے گا بطور استہزاء کے، بھئی اگر یہ جو میرے شرطیں ابھی کم ہیں نا، اگر تم میرے شرطوں کو کم سمجھتے ہو، یعنی تم اپنے ان بڑوں کو بلا لو گے اپنی مدد کے لیے، تو سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، میں اپنے پیادے اور بلا لوں گا، تم بلاؤ تو صحیح طرح، میں ان کو اور بلاؤں گا، بلاؤ ذرا ان کو۔ آپ یہ دیکھیں یہ وہ سورۃ یاسین ہے جو ہم میں سے اکثر پڑھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے اس کی تفسیر شروع کی ہے کہ ہمیں پتہ تو ہو ہم پڑھ کیا رہے ہیں، بس ہمارا زور نہ مبینوں پر ہے۔ میں نے تو کبھی
پڑھا نہیں ہے، بس لوگوں سے سنا بھی اس میں 7 مبینے ہیں، مبینوں پر پوری توجہ ہے، بھی ایک مبین پر پہنچ کے پھر دوبارہ شروع کر دینا ہے، پھر دوسری مبین پر پہنچ کر پھر دوبارہ شروع کر دینا ہے، پھر تیسری پر پہنچ کر پھر دوبارہ شروع کر دینا ہے، بس اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو پڑھو تو صحیح، اس کو ذرا سمجھو، یہ مبینوں کے چکر سے نکلو، اس کو سمجھو یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ اس میں۔ اللہ نے تو اس صورت میں ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو آخرت کی باتیں ہیں نا، یہ بات میری یاد رکھو، یہ دنیا میں میری رحمت کا تقاضا ہے، میرے رحمان ہونے کا تقاضا ہے، میرے غفور ہونے کا تقاضا ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، لیکن یاد رکھو میرے غضب کو، میری پکڑ کو چیلنج مت کرو۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر میں چاہوں نا، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر میں چاہوں تمہارے جرموں کی سزا تمہیں دنیا میں اگر دینا چاہوں تو میں یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں نا، نہ صرف ان کی بینائی لے جاؤں، ان کے نشانات تک مٹا دوں۔ یعنی تمہارے جو جرم ہے نا، تمہارے جرم تو اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، یہ تو میری رحمت ہے، یہ تو میری بخشش ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن تمہارے جو جرم ہیں وہ تو اس بات کے متقاضی ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، بڑا زوردار جملہ ہے، بڑا غضبناک جملہ ہے۔ ایک ہے صرف بنائی سے محروم کر دینا، بنائی سے محروم کر دے، آنکھیں ہوں مگر نظر نہ آئے، آنکھیں ہوں مگر نظر نہ آئے، اور ایک یہ ہے کہ آنکھوں کے نشان ہی مٹا دے، ایسے لگے جیسے پتھر کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ انسان کا چہرہ نہیں ہے، یہ کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے۔ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ، استغفر اللہ، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اور پھر تم بھاگو اپنی منزل کی طرف، یعنی تم چل رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے نشانات مٹا دوں تمہاری گناہوں کی وجہ سے، اور پھر تم اپنی منزل کی طرف دوڑو۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور پھر میں دیکھوں کہ تم دیکھتے کیسے، تمہیں منزل نظر کیسے آتی ہے، میں پھر دیکھوں تمہیں، تم کیسا۔ یہ اللہ یعنی قیامت کی منظر کشی کرنے کے بعد پھر دنیا میں مخاطب ہے کہ دیکھ لو وہ تو جو وقت آنا ہے تب آنا ہے، میرے غضب کو چیلنج مت کرو، اگر میں چاہوں تو تمہاری آنکھوں کے نشانات مٹا دوں، میرے غضب کو چیلنج نہ کرو۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر میں چاہوں تو جن مکانات پر، جن مقامات پر، جن جگہوں پر، جن محلات، کوٹھیوں اور بنگلوں میں تم رہتے ہو، میں ان کوٹھیوں بنگلوں کو تمہارے افراد سمیت زمین کے اندر دنسا، میرے غصب کو چیلنج رکھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَزِيًّا، پھر وہ بھاگنے کی بھی طاقت نہ رکھیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ پھر گھروں کے اندر بڑے ہیں، سو رہے ہیں، اور وہیں دنسا دیا۔ اور میرے بھائیوں، ایسی مثالیں رب ذوالجلال نے کر کے دکھائی ہیں، یہ مت سمجھ لیں کہ یہ صرف رب ذوالجلال جو ہے زبانی طور پہ کہہ رہا ہے، اس نے کیا نہیں یا کرے گا نہیں، اس نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ سورۃ قصص کو پڑھ کر دیکھ لیں، ایک اللہ کا باغی اور نافرمان جسے اپنی دولت پر بڑا ناز تھا،
جو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پہ کان دھرنے کی بجائے اپنی چال میں مزید فخر کرتا ہے اور مزید اکڑ کر چلتا ہے، تو رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو اس طرح نگل جس طرح لقمے کو نگل لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مت سمجھیے کہ بھئی یہ جتنی بھی قرآن مجید کے اندر وعید آئی ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے ہے، عیسائیوں یہودیوں کے لیے ہے، یہ ہندوؤں کے لیے ہے، یہ دہریوں کے لیے ہے۔ نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی اگر اپنے اس عہد کی پاسداری نہیں کرے گا، اس کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرے گا، تو یہ وعید اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار ایسے بدبختوں میں نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔